الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی شب منسوب ہے دو ہستیوں سے، حضرت مرسل اعظم اور آپ کے سبت اکبر حضرت امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، وہ آیت بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ آپ حضرات مختلف مجالس میں مختلف ذاکرین سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور تقریباً قوم کا ہر بچہ اس آیت سے آشنا ہے، حفظ ہے یہ آیت تقریباً سب کو، کہ جس میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک یقیناً تمہارے لیے رسول کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے۔ رسول کو ہم نے تمہارے لیے مکمل نمونہ عمل بنا کر بھیجا، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ پیغمبر اسلام کی آمد ایک ایسی نعمت ہے، ابتدائے خلقت کائنات سے لے کر آخر کائنات تک، کہ جس کی کوئی نظیر، کوئی بدیل نہیں مل سکے، کیونکہ آپ افضل البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، سردار انبیاء ہیں، اور یہ کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ یہ ایسا ہمارا عقیدہ بھی ہے اور مختلف روایتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اپنی قوم سے، قرآن کی آیت اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یہ جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد آنے والے نبی کی، کہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت عیسوی میں تقریباً 500-600 سال کے قریب میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، یعنی ایسا نہ سمجھنا کہ میں بھی ایک عام انسان ہوں تمہاری طرف، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی رسالت کے ساتھ ساتھ بشارت دے رہے ہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی، کہ جس کا نام احمد ہوگا، مبشرن، میں بشارت دینے والا ہوں اس آنے والے پیغمبر کی۔ عزیزان محترم، بشارت کہتے کسے ہیں؟ بشارت کے معنی کیا ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مجھے توضیح دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بشارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی خبر سنانا، اور بشارت اسی وقت بولا جا سکتا ہے کہ جب جس خبر کو سنایا جا رہا ہے وہ ہمارے موجودہ حالات سے بہتر ہو۔ اب اگر دو افراد کی گفتگو ہو جائے، یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے بعد جو نبی آنے والا اس کی بشارت دینے والا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بشارت اسی وقت بشارت ہوگی کہ جب آنے والا افضل ہو کہنے والے سے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں یہاں پر ریزیڈنٹ عالم ہوں، میں یہاں خدمت کر رہا ہوں، اور
اعلان ہو جائے کہ بھئی آپ حضرات کے لیے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ صاحب مولانا کا بہت بہت شکریہ، مولانا ابھی تک آتے رہے، ہم استفادہ کرتے رہے، لیکن کل سے مولانا تشریف نہیں لائیں گے. اس کی جگہ مثال کے طور پر مرجع تقلید وقت آیت اللہ سیستانی آئیں گے آپ حضرات کی خدمت کے لیے. بشارت ہوئی نا یہ. کوئی مجھے یاد بھی نہیں کرے گا. جو شخص جا رہا ہے وہ مفضول ہے، جو آ رہا ہے وہ افضل ہے. جو آنے والا ہے وہ افضل ہے. تو یہ ہوئی بشارت. لیکن مثال کے طور پر اگر ہم اسی خبر کو اس طرح سے دیں کہ صاحب مولانا کل سے تشریف نہیں لائیں گے، لیکن ہاں جو کمیٹی ہے اسی میں سے کسی ایک ایسے شخص کو جس کی اچھی خاصی داڑھی ہو 4 انچ سے زیادہ، لیکن دین سے آشنا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. یعنی ہم لوگ ظاہر بھی ہوتے ہیں. وہ صاحب مولانا کی جگہ لیں گے. اب اگر اعلان کرنے والا کہے کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں تو آپ کہیے کہ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ کیونکہ جو آ رہا ہے وہ موجودہ فرد سے افضل نہیں ہے. تو بشارت اسی وقت بشارت ہوتی ہے کہ جب آنے والا خبر دینے والے سے افضل ہو. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں آنے والے نبی کی کہ جس کا نام احمد ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خود عیسیٰ ان 5 انبیاء میں سے ایک نبی ہیں کہ جو اولو العزم ہیں. یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے اگر 5 کا انتخاب کیا جائے تو جناب عیسیٰ اس میں سے ایک ہے. پڑھتے ہو نا دین میں بیٹا کتنے اولو العزم نبی ہیں؟ 5 اولو العزم. تو جناب عیسیٰ ان 1,24,000 میں سے بھی ان 5 چنندہ میں سے ہیں. اور جب وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، تو مطلب کیا ہوا کہ جو آنے والا ہے وہ عیسیٰ سے بھی افضل ہے، اور جو عیسیٰ سے پہلے آئے ان سے بھی افضل ہے. جو عیسیٰ سے بھی افضل ہے اور عیسیٰ سے پہلے آنے والے نبیوں سے بھی زیادہ افضل ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے. افضل المرسلین ہے پیغمبر اسلام. عزیزان محترم، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، اس بات کا اقرار تو عیسیٰ بھی کر رہے ہیں کہ پیغمبر افضل المرسلین ہیں. اگر عیسیٰ چاہتے تو یہ بھی بتا سکتے تھے کہ وہ نبی اتنا افضل ہے کہ اس نبی کو نہ دیکھو، صرف اس کے وصی کو دیکھو. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی کہہ رہے ہیں. احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا ہے مسند احمد ابن حنبل میں، اور دیگر علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا. بات بہت مشہور ہے، آپ حضرات نے سنی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آدم کا علم دیکھو، نوح کا تقوی دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھو، پر تمام انبیاء کے صفات کے مجموعے کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو. علی ابن ابی طالب کو دیکھو. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رسول افضل الرسول ہیں، افضل المرسلین ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. کیونکہ وہ رسول کہاں پر ہوگا، اس کا مقام عظمت کیا ہوگا کہ جس کے وسیع کی عظمت یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین ایک طرف ہوں اور علی کی ذات گرامی ایک طرف. نعرہ اگر نبی کو پہچاننا ہے تو پھر نبی تک پہنچنے کے لیے پہلے علی کو تو پہچانو. علی کو اگر پہچان گئے تو سمجھ لینا کہ بھائی وہ بہت مشہور شعر ہے کہ جس کے بارے میں ذہن میں اگر آ گیا تو میں آپ کے سامنے سناتا چلوں کہ سوچتا ہوں جب نصیری کہتے ہیں اس کو خدا، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی. تو علی کی عظمت اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تبھی اللہ کی عظمت کا احساس ہو سکتا ہے. اور جب علی کی عظمت سمجھ میں آ جائے تبھی تم یہ سوچنا کہ شاید نبی کی عظمت کو سمجھ لو. جن کو علی سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی کو بھی اپنے جیسا ہی مانتے ہیں. نبی کو اپنے جیسا کیوں ماننے لگے؟ کیونکہ وسیع کو سمجھے ہی نہیں.
اللہ نے علی کو بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جیسے انسانوں کے بس سے باہر ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں یا اس کے رسول کی معرفت حاصل کر لیں، ہمارے بس سے باہر۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے کیا قرار دیا؟ اسوہ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہمارا رسول ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہے، کسی کو بھی اس میں حسنہ بنا سکتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے تو ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے نا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم مقام عصمت بہت بڑی چیز ہے، یعنی کبھی ان انبیاء نے گناہ نہیں کیا، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ۔ چاہتا تو آدم کو اسوہ حسنہ بنا دیتا، کم سے کم علم میں، کیونکہ ان اپنے علم سے مشہور ہے۔ چاہے موسیٰ کو بنا دیتا، اپنی ہیبت سے مشہور ہے تو ہیبت کے لیے کہتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، لیکن کس کو اسوہ حسنہ بنایا، کس کو نمونہ عمل بنایا؟ اپنے رسول کو۔ وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ دیکھیں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ایک سوال بھیجے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خاندان ابو طالب پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ نبی کی ذات ایسی ذات ہے عزیزان محترم کہ اگر آپ ابتدائے حیات پیغمبر سے لے کر انتہائی حیات پیغمبر تک کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کو کس طرح کا بندہ پسند ہے۔ دیو ابدیت وہ مقام ہے نا کہ جہاں جو سب سے افضل مقام ہے، ابدیت سب سے افضل مقام ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب پروردگار اپنے حبیب کو معراج تک لے کر گیا تو کیا پکارا اپنے حبیب کو؟ رسول نہیں پکارا، کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے کر گیا۔ پیغمبر اسلام ابدیت کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کو یہ محسوس کرنا ہے کہ پروردگار کو کیسا بندہ چاہیے تو ذات گرامی ہے پیغمبر اسلام کو دیکھو۔ پیغمبر اسلام جب اعلان نبوت کے بعد پہاڑ سے نیچے تشریف لائے، اعلان کیا، پہلے اپنی امانت کا، اپنی صداقت کا اقرار لیا کیونکہ اس طرح سے زندگی گزاری، اور پھر جب اس پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جب نیچے آئے تو حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ پیغمبر اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا۔ ابھی تک امین کہہ رہے تھے، ابھی تک صادق کہہ رہے تھے، ابھی تک تمام مسائل کا حل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا رہے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام اس پہاڑ سے تشریف لائے، نیچے تشریف لاتے ہیں تو پھر کوئی جادوگر کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی جھوٹا بول رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے۔ حالات آپ کے سامنے، واقعات آپ کے سامنے، تو آسان نہیں تھا۔ شیب ابی طالب علیہ السلام میں پیغمبر اسلام جا کر وہاں پر رہے، کیوں؟ کیونکہ بائیکاٹ کر دیا گیا، لوگوں نے سارے تعلقات ختم کر دیے، کھانے کو محتاج ہو گئے۔ اور پھر جب آپ رحلت پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی شان کیا ہے؟ مال و منال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جب پیغمبر اسلام گئے تو بیت المال تب بھی خالی تھا، بیت المال خالی تھا، کیونکہ جو بھی مال آتا تھا پیغمبر اسلام مسلمانوں کو بانٹ دیا کرتے تھے، پہنچا دیا کرتے تھے، حقداروں کو ان کا حق دے دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو بیت المال کو بھر بھر کے غنی بن جائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر کوئی بیت المال کو بھر کر غنی بن رہا ہے تو اس کا مطلب سیرت رسول پر نہیں ہے، سیرت رسول سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی مالی حالت ابتدائے
बेसत में भी वही थी कि जो आखिर बेसत में थी, तो माली एतबार से कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। लेकिन जब आखिर साले उम्र पैगंबर को देखते हैं, आपकी रहलत को देखते हैं, तो वे माशरे में बदलाव महसूस होता है। जब पैगंबर इस्लाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो फिर लोग गालियां दे रहे हैं, बुरे अलकाब से पुकार रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं, लोग आते हैं तो मिलने से रोकते हैं, जिस गली से पैगंबर गुजर जाते हैं बच्चों को पीछे लगा देते हैं कि पत्थर मारते हुए जाओ, कूड़ा फेंक रहे हैं, आग फेंक रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन पैगंबर इस्लाम जब 23 साल के बाद इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो हालात पूरी तरह से बदले हुए। जो लोग उस तरह से के थे पहले, वो सिर्फ 23 साल के अरसे में इस हद तक बदल चुके हैं कि रिवायतें कहती हैं कि पैगंबर को पैगंबर के नाम से नहीं पुकारते, या रसूलुल्लाह कहते हैं। जब पैगंबर के दरवाजे पर आते हैं तो फिर जोर से दस्तक नहीं देते। रिवायतें कहती हैं कि उंगली के इशारे से दस्तक दिया करते थे, बहुत खफीफ सी, बहुत हल्की सी, ताकि अगर पैगंबर इस तरह फरमा रहे हो तो फिर आप डिस्टर्ब ना। पैगंबर इस्लाम जब वुजू किया करते थे तो फिर लोग तश्त लेकर खड़े हो जाया करते थे, ताकि जो आबे वुजू है वो जमीन पर ना गिरे। हज में पैगंबर इस्लाम हल्क करते थे, बालों को मुंडवाते थे, तो जमीन पर नहीं गिरने देते थे मुसलमान, तबरुकन ले जाया करते थे। तो 23 साल के अरसे में जो मुआशरे में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है, अगर पैगंबर इस्लाम की सीरत को परवरदिगार आलम ने नमूने अमल बनाया है, तो सबसे पहला दर्स जो हमको मिलता है वो यही है कि अगर जिंदगी गुजर जाए और ना तुम्हारी शख्सियत में कोई बदलाव आए और ना तुम उस जगह पर जहां पर तुम रह रहे हो, ना उस माशरे में कोई बदलाव आए, तो फिर तुम सीरत पैगंबर पर नहीं हो। क्योंकि सीरत पैगंबर ये कहती है कि 23 साल के अरसे में अगर पैगंबर एक कौम को बदल सकता है, तो पैगंबर को मानने वाला एक मोमिन कम से कम अपने आप को बदले, उन लोगों को बदले कि जो उनके अतराफ में रहता है। माशरा बदल दिया पैगंबर इस्लाम ने, ये एजाज है पैगंबर। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पैगंबर इस्लाम को कुछ लोगों से खतरा भी था। भाई जहां पर रिवायतें ये कहती हैं कि लोग आते थे पैगंबर का आबे वुजू लेकर चले जाया करते थे, वो लोग कहां चले गए? जो रिवायतें कहती हैं कि पैगंबर जब बाल मुड़वाते थे तो पैगंबर के बाल तबरुकन ले जाया करते थे, तो आज वो उम्मत मुसलमा कहां है? नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने अगर बाज लोगों को बदला तो बाज लोगों से पैगंबर इस्लाम को खौफ भी था, और खौफ जान का नहीं था, क्योंकि पैगंबर को अपनी जान का खौफ नहीं होता, मासूम को अपनी जान का खौफ नहीं होता। खौफ इस बात का था कि हदफ बेसत ना खत्म हो जाए। भाई ऐलान गदीर के वक्त पैगंबर इस्लाम क्या फरमा रहे हैं? पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि फिर जब हुक्म परवरदिगार आया तो पैगंबर इस्लाम हिचकिचा रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं, तो फिर कुरान की वाज़ेह आयत है कि मेरे हबीब तुम पैगाम को पहुंचा दो, वल्लाहु यासमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा लोगों से, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त की उम्मत मुस्लिमा में कुछ लोग ऐसे थे कि जो पैगंबर के इस हद तक गर्विदा थे, पैगंबर इस्लाम के वजूद अक़दस ने उनके दिलों को इस हद तक मुनव्वर कर दिया था, नूरानी कर दिया था कि वो पूरी तरह से बदल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे संगदिल भी थे कि जिनके सीने में दिल नहीं धड़कता था, बल्कि पत्थर था, कि जो किसी तरह से बदलने के तो पैगंबर को गदीर में भी कुछ लोगों से खतरा था, और जब वक्त रहलत आपने कागजो कलम मांगा तब भी खतरा था। भाई पैगंबर इस्लाम ने वक्त रहलत, आखिर कागजो कलम वक्त रहलत क्यों मांगा? चाहते तो 5-6 दिन पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ये सोचिए कि जब पैगंबर इस्लाम कागजो कलम मांग रहे हैं तो फिर कहने वाले ने क्या कहा? इन्ना हाज़र रजुल ला यहजुर, नाउज़ु बिल्लाह, ये शख्स हिस्यान बक रहा है।
नाउज़ु बिल्लाह। اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت بے شمار پھر پیغمبر اسلام چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت حالت ایسی رہی ہوگی کہ پیغمبر اسلام پر بے ہوشی بھی یقیناً طاری ہوگی کہ تاکہ لوگوں کو یقین تو ہو کہ ہاں واقعاً یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے. اگر ہم ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ سے مانگے کہ بھائی ہم کو ایک کاغذ قلم دے دیجیے اور آپ کہیں ارے نہیں بھائی ان کے دماغ پر بخار چڑھ گیا ہے, تو لوگ کہیں گے کیا آپ کے دماغ پر بخار چڑھ گیا بھائی صحیح ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگر ہم بے ہوشی کے عالم میں ہوں, مریض ہوں, بخار اور تب بہت زیادہ ہو, تو پھر آپ کی بات قابل قبول ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بخار چڑھ گیا ہو, ہم صحیح بات نہ کر رہا ہوں. تو اگر وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہذیان بک رہے ہیں نعوذ باللہ, تو پھر اس کا مطلب پیغمبر واقعاً مریض تھے. ہو سکتا ہے کبھی ہوش کے عالم میں ہوتے ہو, کبھی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہوں. تو چاہتے تو پیغمبر اسلام کچھ دن پہلے اس کام کو انجام دیتے, کچھ دن پہلے کاغذ و قلم مانگ کے لکھ کر دے دیتے. لیکن عزیزان محترم, جب انسان وقت رحلت کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے. اور جب وہاں پر یہ اشکال کیا گیا کہ ان ھذا الرجل لیہجر, تو وہی خوف جو غدیر کے موقع پر پیغمبر اسلام کو محسوس ہوا, وہی خوف پیغمبر اسلام پر یہاں پر بھی طاری ہوا کہ اس وقت یہ شخص صرف اور صرف اعلان ولایت کے خلاف کھڑا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری ہدف بعثت اس کے سوال اور اس کے اعتراض کے دامن میں چلی گئی. علماء کہتے ہیں اسی لیے پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گئے, دوبارہ نہیں مانگا, کیونکہ جو خوف غدیر میں تھا وہی خوف یہاں پر بھی تھا. اور پیغمبر اسلام نے اپنے جو خوف ہے نا, جب پیغمبر اسلام ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر پیغمبر اسلام یعنی سربراہ ہیں امت مسلمہ کے, امام ہیں امت مسلمہ کے. تو روایتیں موجود ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اس جانب اشارہ کیا کہ کس کس چیز سے ان کو خوف ہے, کہ آپ کی رحلت کے بعد کیا اتفاقات پیش آئیں گے. انہی اتفاقات میں سے ایک اتفاق کہ جس کی جانب پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد قرآن کی غلط تفسیر پیش کی جائے گی. قرآن کو اس کے جگہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی جگہ کے علاوہ رکھا جائے گا, یعنی عدالت کے خلاف تفسیر پیش کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل نے اس گوسالے کو ذریعہ بنایا تھا انحراف کا, ویسے ہی قرآن کو ذریعہ بنایا جائے گا انحراف کا. قرآن کو ذریعہ بنایا جائے گا انحراف کا. روایتیں موجود ہیں کہ بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں کہ جن پر خود قرآن لعنت کرتا, آیتیں موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر قاری قرآن اللہ کے نزدیک محبوب ہے, ایسا نہیں. اور پھر پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد آپ دیکھیے تو بالکل یہی کام ہوا جو سب سے پہلا انحراف ہوا وہ قرآن کی وجہ سے ہوا. کیا کہا گیا؟ حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور پیغمبر اسلام نے اس جانب پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ قرآن کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے گا, قرآن کی تفسیر غلط طریقے سے کی جائے گی. اور پیغمبر کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوئی ویسے ہی قرآن کا سہارا لیتے ہوئے انحراف کا راستہ کھولا گیا. حسبنا کتاب اللہ. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ بھی جب یزید آتا ہے سامنے تو وہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے, قرآن کی آیتوں سے. نواسۂ رسول کو قتل کرنے کے بعد مولا کائنات کے خلاف جنگ صفین میں قرآن کو سہارا بنایا گیا. تو پیغمبر اسلام نے اس جانب اشارہ کیا. اور ہم بہت سے واقعات ایسے دیکھتے ہیں ملتے ہیں, روایتیں ملتی ہیں کہ جہاں پر قرآن کی غلط تفسیروں کو ہمارے معصومین نے صحیح کیا, کیونکہ وہ غلط تفسیریں انحراف کا سبب بن رہی تھی. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا, آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے, میں 5-10 منٹ آپ میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ جلدی آپ کی زحمت ختم ہو جائے گی. تو 11ویں امام کے زمانے میں اسحاق کندی ایک بہت مشہور فیلسوف ہے, فلسفی, اس نے کتاب لکھنا شروع کی.
اس نے جب قرآن کا مطالعہ کیا، چونکہ وہ فلسفی تھا، فلاسفر آج بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ فلسفی مربوط ہے اس سے کہ جو چیز ہم کو سمجھ میں آئے ہم اسی کو قبول کریں. تو اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا. اس نے کہا کہ وہ یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت کی متضاد ہے. اس نے کیا کیا، اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی کہ جس میں اس نے اس جانب اشارہ کیا کہ قرآن کی کون سی آیتیں ایک دوسرے سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے ان میں سے کچھ شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے. تو امام نے فرمایا کہ آخر تم لوگوں میں سے کوئی اس اپنے استاد کا جواب تو نہیں دے پاتا، کیوں اس کو اس کام سے روک نہیں رہے. تو سلمان رشدی جو آیات شیطانی لکھی ہے اس کی شروعات اس شیطان سے ہوئی تھی. آخر کیوں نہیں روک رہے ہو؟ تو ایک شاگرد نے کہا کہ مولا ہم کیسے روکیں، ہمیں اسے کیا کہیں، ہم کو کوئی جواب نہیں سمجھ میں آتا. تو امام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس کی خوب خدمت کرو، اچھا برتاؤ کرو، نرم لہجے میں بات کرو، وہ کچھ مانگے تو اس کا کام پورا کرو، اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرو. اور جب گھل مل جاؤ، توجہ ہے امام کیا حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. کون شخص ہے وہ؟ قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے، مومن تو نہیں ہے نا، مومن تو نہیں ہے، لیکن امام حکم کیا دے رہے ہیں کہ جاؤ اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر معصوم کسی کے ساتھ نیک برتاؤ کر رہا ہے وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ شخص مومن ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اگر کوئی صحابی نبی یا امام کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، رسول اس سے گفتگو بہت ہی نرم لہجے میں کر رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، کبھی اس کو اپنے مجلس میں بٹھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ وہ مومن ہے. ضروری نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ راستہ ہوتا ہے اس کو ہدایت یافتہ بنانے کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. اچھا پھر کیا کروں مولا؟ فرمایا کہ جب بہت قریب ہو جاؤ اس سے تو ایک دن اس سے پوچھنا کہ استاد یہ جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں نا، قرآن کی جو آیتیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں، کیا علمی اور عقلی طور پر یہ ممکن ہے کہ جو آپ قرآن سے سمجھ رہے ہیں در واقع وہ خدا کی مراد نہ ہو؟ بس اس سے اتنا یہ سوال کرنا. وہ شاگرد گیا اسحاق کندی کے پاس، اس کے ساتھ رہنے لگا. کئی دن ہو گئے، جب بہت قریب ہو گیا، تھوڑا سا حباؤ کھلا، بے تکلفی ہوئی، تو ایک دن اس شاگرد نے کہا استاد ایک سوال ہے بس. آگے کیا؟ کہا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں وہی سوال، کیا آپ کو یقین ہے جو آیت سے آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں اللہ کی مراد بھی وہی مفہوم ہے؟ اللہ نے بھی وہی مراد لیا؟ یہ ممکن ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی مراد نہ ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس نے آیات قرآنی کو خود اللہ سے یا تو سنا ہو یا اس کا علم اللہ نے براہ راست اس کو عطا کیا ہو. اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے ہی اسحاق کندی نے یہ سنا، سوچنے لگا، تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہتا ہے کہ ہاں عقلی طور پر اور علمی طور پر تو ممکن ہے کہ جو مراد اللہ کی ہے وہ ہم نے نہیں سمجھی ہو. بھئی ہم بھی آپ سے کوئی گفتگو کریں، ہمارا ایک جملہ 2-3 واسطوں سے آپ تک پہنچے تو پھر مفہوم بگڑ جایا کرتا ہے، نہیں؟ لیکن جس نے پہلی بار سنا ہے اس کی بات پر اعتماد زیادہ ہے، کیونکہ اس سے ہم نے براہ راست خطاب کیا تھا.
یہ سوچنے کے بعد اسحاق کندی نے کہا کہ ہاں یہ عین ممکن ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ اللہ کی مراد نہ ہو. اس کے بعد اس شاگرد سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم نے کیسے کیا؟ اس نے کہا نہیں استاد بس ذہن میں آ گیا. کہا کہ نہیں بیٹا تم کو تو ہم پہچانتے ہیں, صاحب سوال بتاؤ, تم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, تمہاری عقل اور تمہارے علم سے باہر کا سوال ہے, یہ بتاؤ کہ سوال کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا. بس اتنا سننا تھا. اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور پھر نظر آتش کر دی. پیغمبر اسلام کے بعد یہ سلسلہ جہاد چلا. پیغمبر اسلام کے بعد معصومین کا سب سے پہلا موقف یہی تھا کہ قرآن کی تفسیر کو صحیح طرح سے پیش کیا جائے, کیونکہ قرآن بغیر مفسر قرآن کے گمراہی کا سبب ہو رہا تھا. اسی لیے پروردگار نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سے قرآن لو, کیونکہ اللہ کا رسول جانتا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے. اب اگر رسول نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا تو ہونا چاہیے کہ جو علم رسول کا حامل ہو, ورنہ قرآن باعث ہدایت نہیں ہوگا, باعث گمراہی بن سکتا ہے. یہ سب سے بڑا خوف تھا پیغمبر اسلام کو, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور معصومین نے اسی کے مطابق ان کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن کی تفسیر کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے مومنین کے سامنے. یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ کے مختلف گوشوں کنار میں آپ جائیے, مختلف صفحات پلٹیے, تو پھر آپ کو یہی ملے گا کہ امت مسلمہ میں جتنے اختلافات ہوئے وہ زیادہ تر اسی جانب پلٹتے ہیں کہ ہم قرآن کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر کس طرح سے پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ ہر انسان کے لیے قرآن پہلی حجت اولی ہے. تو اگر ہم کوئی نیا عقیدہ لے کر آتے ہیں تو قرآن کی آیت کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت لے کر ساتھ میں آتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم غلط تفسیر پیش کرتے ہیں, اس کی صحیح تفسیر اسی سے مل سکتی ہے کہ جس کے پاس علم خدا ہو, جس کے پاس علم رسول ہو. اس کے علاوہ کسی اور در پر جائیں گے تو پھر قرآن باعث ہدایت نہیں ہوگا, باعث ضلالت ہوگا. ایک سوال بھیجو پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ اگر ایک آیت کو آپ لے لیجئے گا نا تو پھر وہ آیت کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے. ولا تقربوا الصلاۃ بہت مشہور و معروف مثال ہے. قرآن کی آیت ہے کہ نماز کے پاس نہ جاؤ. جی ہاں, پہلا حصہ نماز کے پاس نہ جاؤ. ہم نے اس کے بعد ولا تقربوا الصلاۃ پڑھا, اس کے بعد آنکھیں بند کر لی, ہمیں دوسری آیت پڑھنا ہی نہیں ہے. اسپیکر بند ہو گیا نا وہاں, تو کیا ہوگا؟ یعنی قرآن بے نمازی ہونے کو کہہ رہا ہے؟ نہیں, وانتم سکارا. تو جس طرح سے دونوں حصوں کو ملا کر صحیح مفہوم نکلتا ہے, ویسے ہی مختلف آیتوں کو ملا کر صحیح اسلام سمجھ میں آتا ہے. اور یہ کمال صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو حامل علم الہی ہو. اس کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشریف فرمائے حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ. شاگرد ہے نا, 2 سال شاگردی کی ہے, 2 سال شاگردی کی اور امام امت ہو گئے. توجہ آپ کی. تو امام تشریف فرمائے, ابو حنیفہ بھی ہیں, اور روایتیں کہتی ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں. اور جب کھانا تناول فرما چکے امام, تو آپ نے فرمایا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اور رسول ہے, اور اس کے رسول کا شکر ہے اس نعمت کے لیے. جیسے ہی سنا ابو حنیفہ, مولا یہ شرک نہیں ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, بات سمجھ میں آنے والی ہے. رازق تو اللہ ہے نا, اللہ نے رزق عطا کیا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اس رزق کے لیے اس کے رسول کے شکر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ تو رسول کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے.
امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ تم نے صرف ایک آیت پڑھی، دوسری نہیں پڑھی. اللہ نے جہاں یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہیں پر یہ بھی کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. اب اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں تو اللہ کی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے اس کے رسول کا سہارا لینا پڑے گا. یہ جو وسیلے کا انکار ہے اور یہ جو ماتم کا اور رونے کا، یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا چاہا بغیر مفسر قرآن کے، جس کا خوف پیغمبر اسلام کو تھا، اور معصومین نے آ کر اسی کے خلاف جنگ کی. معصومین علیہ السلام نے اسی کے خلاف مارکہ آرائی کی. عزیزان محترم، 9:30 بجے میں بیٹھا تھا، 8:30 بجے قریب، تو 5-10 منٹ کی شاید اور میرے پاس فرصت ہو. تو یہ بات ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے اس بات کا خوف ہے کہ قرآن غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا، قرآن کی تفسیر غلط طریقے سے کی جائے گی، قرآن لوگ اپنے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ لوگوں میں اس بات کی وسعت نہیں ہوگی، اس بات کا علم نہیں ہوگا، اس بات کی فہم نہیں ہوگی کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھا سکیں یا سمجھ سکیں. اور یقین جانیے بغیر مفسر قرآن کے یہ بات ناممکن ہے. چوتھے امام کے سامنے جب آپ حج پر جاتے ہیں تو ایک مصری شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا آپ ہر سال حج پر چلے آتے ہیں، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، ویسے تو ہر امام بغیر کسی عذر کے اس سے کوئی حج نہیں چھوٹا، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ چاہے جسمانی طور پر امام حج پر تشریف لے جائیں یا نہ لے جائیں، لیکن معنوی طور پر بصورت اعجاز یقیناً حج کرتے ہیں. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنے پاپیادہ حج کیے اور کتنے عمرے کیے. تو اس نے کہا کہ مولا آپ ہمیشہ چلے آتے ہیں حج کے لیے، کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اہل بیت اطہار سے آ کر جو منبع علم ہے، جہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے حکم دیا. باب مدینۃ العلم کا مطلب کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم کا مطلب یہی ہے کہ اگر کچھ سمجھنا ہے، کچھ جاننا ہے، تو اس دروازے سے آؤ. ان سے آ کے سوال ہوتے ہیں، اور ایک دو روایتیں نہیں، نہ جانے کتنی ایسی روایتیں ہیں جہاں پر لوگ آ کے اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ آپ مجھ سے آ کے کہہ دیجئے کہ مولانا آپ نے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ کو معلوم نہیں نماز میں مثلا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں سامنے کچھ نہ کہوں، لیکن بعد میں کہوں گا کہ ان کو دیکھیے، ہم نے ساری زندگی دین کو حاصل کرنے میں گزار دی، ہم کو بتا رہے ہیں کہ نماز کے ذکر میں یہ پڑھا جاتا ہے. معمولی سی چیز ہے میرے لیے، جبکہ میری کوئی بساط نہیں. ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے صحیح ٹوک رہے ہوں، آپ مجھ سے صحیح بات کہہ رہے ہوں. ہم دونوں گناہگار انسان ہو سکتے ہیں، ہم دونوں خاطی انسان ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو معصوم ہے. اور اس معصوم ہستی سے اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے نفسوں کو خرید لیتا ہے، سورہ توبہ میں ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. آپ جہاد پر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ حج پر چلے جاتے ہیں. آپ جہاد پر بھی جائیے کبھی کبھی، ہمیشہ آپ کو میں حج پر دیکھتا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم نے اس کے آگے کی آیت نہیں پڑھی. جب اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد کی آیت میں ان لوگوں کے صفات بھی بیان کیے اور کہا کہ وہ تائبین ہیں، وہ راکعین ہیں، وہ ساجدین ہیں، وہ صائمین ہیں. تو مجھے ایسے کچھ جہاد کرنے والے دکھا دو کہ جن میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہوں، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں. کیا بات.
آج کل تو ہر بیکار انسان مجاہد بنا ہوا ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ مجاہد بن جائے گا، مجاہد اسلام. مجاہد اسلام. اور یہ واقعات صحیح ہیں. عراق میں جب یہ داعش کی نے کچھ دنوں تک کے لیے جب کافی حصے کو لے لیا تھا تو یہ پکڑ پکڑ کے پوچھا کرتے تھے مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہو. قرآن کی آیت سناؤ. اب اگر قرآن کی آیت سنا دی تو بچ گئے، اور اگر نہیں سنا پائے تو دوسرے دن نیوز میں، وہ بھی اگر لکی ہوئے تو ہو سکتا ہے سب کی نیوز تو نہیں آتی نا. اسی میں سے ایک واقعہ ہے صرف چیک کرنے کے لیے، یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ان لوگوں کو بھی کچھ معلوم ہے کہ نہیں ہے. جی مشہور واقعہ. انہوں نے قرآن کی آیت کی جگہ ایسے ہی عربی کا کچھ بھی پڑھ دیا، جانے دیا. کیوں جانے دیا؟ کیونکہ جو یہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے مجاہد ہیں ان کو خود قرآن کا کوئی علم نہیں ہے، خود قرآن کا کوئی علم نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ شخص امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ جہاد پہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مجاہد کے صفات اللہ نے کیا بیان کیے ہیں؟ اگر کوئی ایسا مجاہد مجھے دکھا دو کہ جن میں یہ تمام صفات پائے جاتے ہوں تو کل سے سید سجاد بھی جہاد پر. یہ عجیب کشمکش کا عالم ہے تاریخ اسلام میں، مظلومیت کا عالم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. آپ کو علم ہے، میں بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، جاگتے رہیے میرے ساتھ رہیے بس تھوڑی دیر. ایک سوال ہے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جو روایتیں نقل ہوئی ہیں نا معصومین علیہ السلام کی، صرف یہ شاید میری موضوع گفتگو سے ہٹ کے بات ہو، لیکن چونکہ گفتگو اس نقطے کے قریب آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مظلومیت ائمہ اطہار کیا ہے تاریخ میں، تاریخ کے آئینے میں. جو روایتیں نقل ہوئی ہیں زیارت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، جب آپ ان زیارتوں کو پڑھیے گا نا، کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کیا مطلب ہوا کہ اے امام حسین علیہ السلام جو امام امت ہیں، جو سبط پیغمبر ہیں، جو سید سردار جوانان جنت ہیں، جن کی خاک خاک شفا ہے، جن کا وسیلہ جنت کا ضامن ہے، ایسی شخصیت کے بارے میں جب ہم ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی. البتہ علماء کہتے ہیں اقامہ نماز الگ ہوتا ہے، نماز الگ ہوتی ہے، لیکن آپ نے نماز قائم کی. ہر مومن کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو. پہلی صفات ہے نا مومنین کی صفات میں سے. امام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معصور زیارتیں ہیں، یہ بنائی ہوئی زیارتیں نہیں ہیں، معصومین سے نقل ہوئی زیارتیں ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا، ونہیت عن المنکر، اور نہی عن المنکر کیا. یہ گواہی دے رہے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. معصور زیارت ہے، معصوم سے نقل ہوئی، لیکن ابتدائی سلسلہ امامت میں، ان ابتدائی ایام میں واقعاً شان امام یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ مولا آپ نماز گزار ہیں. مجھے معلوم ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نماز گزار ہیں. یہ شان امام ہے؟ کیا یہ شان امام ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں؟
شان امام تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ اس زمانے کی روایتوں میں سے ہے کہ جب ابتدائے سلسلہ امامت مظلومیت کیا تھی. مظلومیت یہی تھی کہ اس زمانے میں امامت کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ لوگ اس حد تک یقین کرنے لگے تھے کہ نعوذ باللہ ائمہ اطہار شیعوں کے امام نمازی بھی نہیں. پھر مولا کائنات کو جب ضربت لگی تو پھر جب شام تک خبر پہنچی تو پھر کیا پوچھا گیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. جب وہاں پر یہ سوال کیا گیا تب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے کیوں کہا فزتو ورب الکعبہ. کیونکہ علی کی شخصیت کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ شام والے یہ سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ علی بے نمازی ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, حج نہیں کرتے, امر بالمعروف نہیں کرتے. جو ابتدائی اصول دین فروع دین پہلا درس ہوتا ہے نا, جو فروع دین ہیں ان کی ہم گواہی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ائمہ اطہار کو اس طرح سے پیش کیا گیا. لیکن جب یہی سلسلہ امامت آگے بڑھا اور آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھ کر دیکھیے تو پھر کیا ملے گا آپ کو؟ امامت کا حقیقی تصویر امام دہم پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تم نے کیا سمجھا امامت کو؟ نماز ہم سے ہے, روزہ ہم سے ہے, حج ہم سے ہے, دین ہم سے ہے, ہم سے ہماری ذات کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے. میں کچھ فراز آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا. ایک سوال بھیجو پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حاجی فرق محسوس کیجئے دونوں زیارتوں میں. ایک زیارت وہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ نمازی تھے, آپ زکوٰۃ دینے والے تھے, آپ امر بالمعروف کرنے والے تھے, آپ نہی عن المنکر کرنے والے تھے. اور زیارت جامع کبیرہ میں جب میرا 10واں امام آتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ائمہ اطہار کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس خلقت کا آغاز کیا, اور آپ ہی کی ذات پر اس کا انجام ہوگا. آپ ہی کی وجہ سے یہ بارشیں ہوتی ہیں, آپ ہی کی وجہ سے یہ آسمان ابھی تک رکا ہوا ہے, ورنہ زمین پر آ کر یہ مفاہیم کہاں اور وہ مفہوم کہاں جہاں پر ہم صرف یہ گواہی دے رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. وہ شان امامت نہیں تھی. شان امامت یہ ہے کہ جہاں پر میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کائنات کا وجود ہے تو وہ ہمارے صدقے والا ہے. اگر آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو وہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہے. وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْحَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ. اللہ آپ کی ذوات گرامی کی وجہ سے غموں کو, بلاؤں کو دور رکھتا ہے. وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُولُهُ. اور آپ کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہے. بہت بڑی زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ. لیکن فرق محسوس کریں کہ امامت کس حد تک مظلوم رہی مولا کائنات سے لے کر آج تک. کہ جو امام, جو ائمہ اطہار, جو ذاتیں اس کائنات کے وجود کی وجہ ہیں, ہم ان کو صرف مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ مظلومیت ہے. بس عزیزوں, میں اپنی زحمت میں آپ کی زحمتوں کو میں ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا اس بات کی. یہی مظلومیت ہے ائمہ اطہار کی, مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک. مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک. رسول کو بھی میں نے عرض کیا کہ اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا. اگر انہوں نے خطرہ محسوس کیا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, تو وہ یہ خطرہ بعثت کے ختم ہو جانے کا تھا, ہدف بعثت کے ختم ہو جانے کا تھا. اپنی جان کا خطرہ رسول کو نہیں ہوتا, ورنہ رسول تو موت کو محبوب رکھتا ہے. مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ موت میرے لیے بہت محبوب چیز ہے کیونکہ مجھے علم ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کیا ملنے والا ہے. مجھے اس بات کا علم. روایتیں کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی خبر رحلت دی پہ شہزادی کونین کو, تو روایتیں کہتی ہیں کہ پہلی بار جب خبر دی تو شہزادی گریہ کرنے لگی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کان میں کچھ کہا
शहजादी के चेहरे पर तबस्सुम आ गया। आप सुनते रहते होंगे कि उलमा, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कहा ही गया कि पैगम्बर इस्लाम की खबर रहलत से शहजादी गिरिया करने लगी। जब पैगम्बर इस्लाम ने कान में कुछ कहा तो ये कहा था कि फातिमा तुम सबसे पहली होगी क्योंकि मुझसे मिलोगी आगे। तो शहजादी तबस्सुम करने लगी, मुस्कुराने लगी। लेकिन मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, वो फरमाते थे कि नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे इंसान खुश हो या रोए। अहले बैत अतहार मौत से खौफ नहीं खाते थे, लेकिन अहले बैत अतहार का हम्मो गम सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही है, दीन इस्लाम है बस। जब पैगम्बर, वो फरमाते हैं जब पैगम्बर इस्लाम ने खबर रहलत दी तो शहजादी ने गिरिया किया, लेकिन उसके बाद जो कान में फरमाया वो ये नहीं था, बल्कि वो फरमाते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने खबर रहलत दी तो शहजादी ने गिरिया नहीं किया, बल्कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद विलायत के साथ ये होने वाला है, तब शहजादी ने गिरिया किया। और फिर पैगम्बर इस्लाम ने ये फरमाया कि फातिमा तुम होगी कि जो अली को निजात दोगी, तो शहजादी ने तबस्सुम फरमाया। आज वो शब है कि जब हमारा रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गया, और मज़लूमियत ये है कि जिस रसूल के आब वज़ू को लोग जमा किया करते थे, जिस रसूल के बालों को लोग संभाल कर रखा करते थे, अभी उस रसूल ने आंखें बंद नहीं की हैं कि उसकी बेटी को रोने की भी इजाज़त नहीं मिल रही है, रोने की भी इजाज़त नहीं है, गिरिया करने की भी इजाज़त नहीं। 18 साल की उम्र, लेकिन उन 75 दिनों में या 95 दिनों में जो भी शहजादी की हयात थी पैगम्बर इस्लाम के बाद, किस हद तक मजालिम होंगे शहजादी के ऊपर कि रिवायतें कहती हैं कि वक्त शहादत शहजादी के बाल सफ़ेद हो चुके थे और कमर खमीदा चला करती थी, कमर खमीदा। आप सोच रहे होंगे कि मैं शहजादी के मसाइब क्यों पढ़ रहा हूँ, शहजादी के बारे में क्यों तज़किरा कर रहा हूँ, जबकि शहादत है पैगम्बर इस्लाम की और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। लेकिन इन दोनों को जो मिलाने वाला वजूद है वो शहजादी का, और पैगम्बर इस्लाम भी शहजादी को उतना ही महबूब रखते थे जितना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद एक आलिम फरमाते हैं कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मसाइब पढ़ते थे वो, तो एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और कहा, मौला से मुलाकात हुई, मौला ने फरमाया कि तो मेरे मुसीबत नहीं पड़ता, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पड़ता। तो आलिम फरमाते, मौला मुसीबत तो मैं पढ़ता हूँ आपकी, मैं पढ़ता हूँ कि आपको इस हद तक इस ऐसा जहर दिया गया कि रिवायतें कहती हैं कि जिगर के टुकड़े तश्त में कट कट कर गिर रहे थे, जिगर के टुकड़े। कहा नहीं, ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। मैं फरमाते कि मैंने कहा, मौला मैं ये भी बताता हूँ कि आपके जनाजे पर तीर चलाए गए थे, जब जनाजा लेकर जाया गया तो फिर लोगों ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि पहलू रसूल में दफन हो जाएं, बल्कि तीर चलाए गए जिसकी वजह से कफन रंगीन हो गया। मौला ने फरमाया नहीं, ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। फरमाया मैं ये भी पढ़ता हूँ कि मौला हर इंसान जब बाहर से थका आ रहा आता है तो सोचता है कि घर में सुकून और आराम मिलेगा, लेकिन आपको वो भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ज़ौजा ऐसी मलूना थी कि जो आपको सुकून नहीं देना चाहती थी। कहा नहीं, ये भी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। तो फरमाते हैं, मैंने पूछा कि मौला फिर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? कहा कि सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मैं खड़ा हुआ था, घर का दरवाजे को आग लगाई गई थी और मेरी माँ दरवाजे के पीछे थी, और जब वो दरवाजा गिरा तो मैंने देखा कि किस तरह मेरी माँ दरवाजे और दरो दीवार के बीच में आई।
आवाज दी फिजा मेरी मदद को आओ। अजीजा ने मोहतरम, मैंने वो तमाम मनाजिर देखे हैं, कोई भी मुसीबत उस मुसीबत से बढ़कर नहीं हो सकती। जब मैंने अपनी माँ को देखा कि दरो दीवार के बीच में आ गई थी, फिजा को आवाज दी थी फिजा मदद को आओ, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजीजा ने मोहतरम, हाँ, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शब शहादत है, बहुत मजलूम इमाम है, बहुत करीम इमाम है। रिवायतें कहती हैं कि मेरे मौला को जब उस मलऊना ने जहर दिया, जोधा ने जहर दिया, तो मेरे मौला के सीने में आग सी लग गई। पानी मांग रहे थे लेकिन पानी नहीं दिया गया। लेकिन एक तश्त में जब मौला ने क़य करना शुरू की तो रिवायतें कहती हैं कि जिगर के टुकड़े कट कर गिर रहे थे। बस इतना होना था। एक मर्तबा मेरा मौला जोधा को देखता है, पूछता है कि तेरी हाल क्या है, तू क्यों परेशान है। जोधा कहती है कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि अभी आपकी शहादत हो जाएगी तो आपके भाई आएंगे, आपकी बहनें आएंगी, तो मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बस इतना सुनना था। मेरा मौला फरमाता है, जोधा तू पीछे के दरवाजे से चला जा। हाँ, मेरा करीम मौला कितना करीम है, अपनी कातिला को वहां से भगा दिया, वहां से जाने दिया। अजीजा ने मोहतरम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस दर्द के आलम में है। एक मर्तबा रिवायत कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं, ऐ मेरे भाई, अरे ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, अरे किस तरह दर्द से तुम बिलख रहे हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे भाई इससे पहले कि अहवाल पुरसी करो, जरा इस तश्त को कहीं छुपा कर रख दो। हुसैन पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। कहते हैं, अभी मेरी बहन ज़ैनब आने वाली है। अरे जब जिगर के टुकड़ों को देखेगी तो क्या हालत होगी। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अजीजा ने मोहतरम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए अहले खानवादा जमा होते हैं, अहले बैत जमा होते हैं। रिवायतें कहती हैं सबसे रुखसत होते हैं, सबको आखिरी सलाम करते हैं। एक मर्तबा कुछ साल के कासिम आकर बाप के सीने से चिमट जाते हैं। अजीजा ने मोहतरम, जब कासिम बाप के सीने से चिमटते हैं, एक मर्तबा उम्मे फरवा आगे बढ़ती हैं, बेटा अरे बाबा के सीने में दर्द है, हट जाओ। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं फरवा, अरे कासिम जब मेरे सीने से लगता है तो मुझे सुकून मिलता है। रिवायतें कहती हैं कभी कासिम को चूमते हैं, कभी गिरिया करते हैं, बेइंतहा गिरिया कर रहे हैं, लेकिन कासिम से मोहब्बत भी दिखा रहे हैं, गालों को चूमते हैं, पेशानियों को चूमते हैं। हाँ अजीजों, चूमते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं। फरवा से कहते हैं, फरवा जब मेरा भाई हुसैन करबला की तरफ जाए तो फिर यकीनन कासिम को मेरी तरफ से जरूर भेजना, कासिम को मदीने में ना रोकना। हाँ अजीजा ने मोहतरम, गिरिया कर रहे हैं। क्यों गिरिया कर रहे हैं? क्योंकि हसन देख रहे हैं, अरे अभी कासिम कुछ साल के हैं, लेकिन अभी 10 साल का अरसा होगा कि जब कासिम का यही बदन मुतहर होगा, कासिम वो अकेला शहीद होगा कि जब घोड़े से गिरेगा तो जिंदा होगा, जब सुमे अस्पा के नीचे आएगा तो जिंदा होगा। अरे कासिम वो अकेला शहीद होगा कि जब इस दुनिया से इसकी रूह परवाज करेगी तो घोड़े उसके जिस्म पर दौड़ रहे होंगे। हाँ अजीजों, हसन सबसे रुखसत हो गए। बस आखिरी जुमले हैं। हसन सबसे रुखसत हो गए। हसन का जनाजा चला। हसन का जनाजा पूरी तशय्या जनाजा के साथ बढ़ता है कब्र रसूल की तरफ। लेकिन तारीख आपके सामने है, एक खातून आकर रोक देती है, मैं दफन नहीं होने दूंगी। हाँ अजीजों, तीर चलते हैं। हसन का जनाजा सफेद कफन में लिपटा हुआ गया था, लेकिन जब तीर चले तो हुसैन ने एक मर्तबा कहा कि हसन के जनाजे को, अरे भाई के जनाजे को वापस लेकर घर की तरफ चलो। अब जो जनाजा आ रहा है तो सफेद कफन में गया था, लेकिन रंगीन कफन में वापस आ रहा है। बस मैं एक मर्तबा हाथ जोड़कर कहूंगा, अरे मौला, अभी कुछ देर पहले आपने अपने भाई हुसैन से कहा था कि तश्त को छुपा दो, ज़ैनब न देख ले। अरे अब जब आपके जनाजे में तीर होंगे, अरे बैतुल शरफ में जनाजा जाएगा, यही बहन होगी, अरे जो अपने भाई को आगोश में लेगी, यही बहन होगी जो एक एक करके तीरों को आपके जिस्म नाज़रीन से अलग करेगी। अजरुकुम अल्लाह सयालम
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون موت الحسين يا حسين 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 يا حسين